الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأوتین الرائۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا صلوات عزیزان محترم، جب میں یہاں آیا ہمارے بھائی حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عطا حیدر صاحب قبلہ نے کہا کہ اس مجلس کے بعد علم مبارک برآمد ہوگا۔ ابھی حجت الاسلام مولانا شرف نقوی صاحب قبلہ نے بھی یہی اعلان کیا۔ مولانا سلطان صاحب قبلہ کی رہنمائی میں آپ حضرات کربلا میں ہیں۔ اللہ سارے زائرین کو سلامت رکھے، کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، لہذا میں بہت طولانی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کا مجھے علم ہے اور علم برآمد ہونا ہے۔ لہذا میں نے سوچا کہ چند منٹ عطا بھائی علم کی تاریخ میں اپنے بیان کو تھوڑی دیر پہنچ دوں۔ علم، رسول نے کہا کہ لأوتین الرائۃ غدا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اس کو دوں گا۔ علم اٹھے گا نا؟ ابھی آپ مجلس کے بعد علم اٹھائیں گے، اور کربلا میں ہر ایک علم نہیں اٹھاتا۔ آپ کربلا میں علم اٹھائیں گے، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ عباس کے سامنے علم اٹھا لے، کیونکہ علمدار عباس ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شرف ہے، اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا، مادر زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو یہ شرف دیا کہ آپ علم اٹھائیں گے۔ جیسا کہ شرر بھائی نے کہا ضرور شامل رہیے گا، میں بھی شامل رہتا، مگر مختلف پروگرام لگے ہوئے ہیں، صبح سے مجالس کثرت سے پڑھ رہا ہوں اور ابھی پروگرام اور لگے ہوئے ہیں، لہذا میں تھوڑی دیر بس آپ کے سامنے کہ رسول نے کہا کہ کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا۔ 40ویں رات کو کہا کہ کل میں علم دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 دن نہیں دیا، 39 دن نہیں دیا، تبھی کہا کہ کل میں علم دوں گا، مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ تو اپنے خیمے میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوری رات شب بیداری منائی۔ ہماری قوم کے بچے کو بھی یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ شب بیداری کیا ہے۔ صحابہ کرام نے شب بیداری منائی، کاہے کے لیے؟ تمنائے علم کے لیے۔ اور اس جنگ میں مولا علی تشریف نہیں لائے تھے، علی کے بغیر یہ لشکر آیا تھا، لہذا سوچ رہے تھے کہ ہم ہی میں سے کسی کو ملے گا۔ 40ویں رات صحابہ کرام نے شب بیداری منا کے گزاری، پوری رات جاگے، کیونکہ جتنے تھے سب کے سب صحابہ تھے۔ صحابہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں حالت اسلام میں رسول کے چہرے کی زیارت کرے وہ صحابی، یا اپنی ایک نماز رسول کے پیچھے پڑھے وہ صحابی۔ تو جتنے تھے سب صحابی تھے، اور تمنائے علم سب رکھتے تھے۔ اور عزیزان محترم علم کے لیے پوری رات جاگے بھی تھے،
تو پتہ یہ چلا کہ کل شب داری بھی جائز تھی، علم کا اٹھانا بھی درست تھا۔ کل شب داری بھی جائز تھی، علم کا اٹھانا بھی درست تھا۔ جب 40ویں روز نہیں ملا تو شب داری بدعت ہو گئی، علم حرام ہو گیا۔ ابھی آپ علم اٹھائیں گے نا، لہذا بچے علم کی تاریخ سن لیں عزیزوں۔ تو عالم یہ ہے کہ رسول اللہ نے، نکل جانے دیجیے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے، ایک صلوات اور بھیج دے محمد والے۔ سب باواز بلند صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ کل میں علم دوں گا۔ پوری رات صحابہ کرام نے، آپ متوجہ رہیں، شب داری منائی۔ اب 40ویں روز کا سویرا ہوا۔ عالم یہ ہے کہ پورا لشکر رسول اللہ کے سامنے ہے۔ آج خالی علم نہیں ملے گا، مرد کا خطاب بھی ملے گا، مرد کا خطاب بھی ملے گا، خالی علم نہیں ملے گا۔ تو رسول اللہ تشریف لائے، پورے لشکر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا این علی، این علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی تو مدینے میں ہیں۔ رسول بھی جانتے تھے، ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ کہا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی تو مدینے میں ہیں۔ ادھر سے جبرائیل آئے، جیسے انہوں نے کہا علی مدینے میں ہیں تو جبرائیل آئے ناد علی لیے ہوئے۔ ناد علی ان مظہر العجائب، علی کو ندا دو، علی کو پکارو، کیونکہ وہ مظہر العجائب ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہم بھی علی کو پکارتے ہیں۔ ٹھوکر لگی یا علی، گھر سے نکلے یا علی، پیر پھسلا یا علی، کوئی مصیبت ہوئی یا علی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی ہی کو کیوں پکارتے ہیں؟ عالم اسلام میں بہت سے بزرگ ہیں، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم نے کہا بھیا سب نے اپنے اپنے والوں کو پکارا ہوگا، جیسے ہم علی کو پکارتے ہیں، سب نے اپنے اپنے والوں کو پکارا ہوگا۔ جیسے ہی پکارا ہوگا گر گئے ہوں گے، ہاتھ منہ توڑوا لیا ہوگا، ہاتھ منہ توڑوا لیا ہوگا، پکارنا چھوڑ دیا ہوگا۔ اور ہم بحمدللہ بابا آج تک پکار رہے ہیں۔ اب آپ ہم سے نہ لڑیے کہ علی کو پکارتے کیوں؟ ہمت ہے تو ان سے کہیے آتے کیوں ہو؟ ہمت ہے؟ ہمت ہے تو ان سے کہیے، ہمارے گلے میں بلی رکھے میں آپ علی کو پکارتے کیوں ہیں؟ ادھر رسول نے پکارا مدینے کا رخ کر کے، علی اس شان سے آتے ہوئے دکھائی دیے فوراً اسی لمحے کہ دہنا ہاتھ سلمان کے کاندھے پر ہے، بایاں ہاتھ ابو ذر کے کاندھے پر ہے۔ کہیے تو رک کے ایک جملہ کہوں کہ ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان، بیچ میں کل ایمان آئے۔ کہا کہ یا علی آج 40واں روز ہے، رسول صادق ہیں، کہا تھا کہ 40 روز کے اندر خیبر فتح ہوگی، 41واں دن نہیں ہوگا۔ اور رسول کا اطمینان وہی تھا جو پہلے دن تھا، وہی 40ویں دن تھا۔ ہائے ہائے عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ علی آئے تو رسول اللہ خیمے میں آئے۔
اور آ کے علم کو اٹھایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہا کہ کل میں علم دوں گا. 39 دن خود آ کے لے جاتے تھے، 39 دن خود لے جاتے تھے. علم اٹھایا اور علم کے پرہرے کو 3 دفعہ ہوا میں جھٹکا دیا. 1 2 3. کیا بات ہے بے شمار. یا رسول اللہ یہ علم کو جھٹکا کیوں دے رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب دیں. 39 دن کی گرد فرار ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. اور علی کو علم دیا، رسول نے علی کو دیا، کیا بات ہے. حسین نے عباس کو دیا. ہائے 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 ہائے. علی کے فضائل تو آپ جانتے ہیں، مگر جس کو حسین نے علم دیا آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ 3 معصوموں نے جس کو اپنی گودیوں میں پالا اور 2 معصوموں کو اس نے اپنی گودی میں پالا. علم کو لیا، علم کو لے کے چلے. لشکر کہنے لگا یا علی ذرا ٹھہر جائیے، ہم کمرے کس لیں خود پہن لیں. کہا تم آتے رہنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تم آتے رہنا، ہم جا رہے ہیں. کیونکہ یہ ہے امام. امام کو لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، لشکر کو امام کی ضرورت ہوتی ہے. آئے رہوار پر بیٹھے، علم کو لیا، بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے رہوار کو قلعہ قموس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور قلعے پر ایک یہودی عالم بیٹھا رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ آج جو آ رہا ہے علم کو لیے ہوئے، نہ کوئی اضطراب ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. تو وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس نے علم کو پتھر پر نصب کیا. جیسے ہی نصب کیا پتھر موم ہو گیا. تو اس نے یہ معجزہ دیکھا. اپنے ذہن میں عطا بھائی اپنے ذہن میں تورات کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا. قلعے میں منہ ڈالا، مرحب سے کہا کہ موسیٰ کے خدا کی قسم، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ کے خدا کی قسم، آج تم جنگ ہار گئے. آج وہ آ رہا ہے جس کا ذکر توریت میں ہے. ہمارا زمانے سے یہی شکوہ ہے، یہودیوں کو علی توریت میں دکھائی دے گئے، مسلمانوں کو قرآن میں نہ سجائی دی. چمن کلی کلی علی علی علی، شجر شجر کلی کلی علی علی علی، داماد پیمبر فاطمہ کے شوہر علی علی حسین کے بابا علی علی کے مولا علی علی فاتح خیبر علی علی کل ایمان علی علی خرام علی علی کا مولا علی علی کا مولا علی علی خیبر کا مولا علی علی فاتح خیبر علی علی ایمان علی علی سے بولو علی علی زور سے بولو علی علی مل کے بولو علی علی امام زمانہ باواز بلند نعرے سلوات. اللہ. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، تھے اصحاب پیمبر سبھی موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. واہ واہ واہ. تو عزیزان محترم قلعے کا دروازہ کھلا. مرحب کا بھائی حارث نکلا جس کا ایک نام انتر بھی تھا. علی کی لڑائی کے کچھ اصول تھے. کہا میں علی ہوں، اپنا نام بتا کے حملہ کرتے تھے تاکہ کوئی بے خیالی میں نہ مارا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کہ ہے. ہمیں اسی کسی عرب کے پہلوان نے مار دیا. کہا کہ میں علی ہوں. اور دیکھیے علی کے سامنے سے بھاگنا عیب نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہادروں کا علی کے سامنے سے بھاگنا عیب نہیں تھا. اور جب یہ بیٹھ کے بچوں کو اپنی شجاعت کے قصے سناتے تھے
تو یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے بہادر ہیں کہ علی کے سامنے سے بھاگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ یہ تاریخ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. علی کے سامنے سے بھاگے ہوئے ہیں. جیسے آپ کہیں یہ جاہل ہے، کہا جاہل تھوڑی ہیں، ہم ایم اے فیل ہیں. ایم اے فیل ہیں، کم سے کم ایم اے تک تو گئے. اب فیل ہو گئے تو کیا کریں، کم سے کم علی تک تو گئے. تو عزیزان محترم، علی کی لڑائی کے کچھ اصول تھے. نہتے پر وار نہیں کرتے تھے، بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اپنا نام بتا کے حملہ کرتے تھے. کہا میں علی ہوں، جتنے وار یاد ہو مجھ پر آزما لو. اس نے سارے فن سپاہ گری کے وار علی پر اپلائی کیے. مولا علی نے کاٹے. جتنا بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ آیا ہو، کبھی علی نے دوسرا وار نہیں کیا. پہلے ہی وار میں قصہ تمام کیا. یہ علی دوسرا کیوں نہیں کرتے تھے؟ دوسرا ہوتا ہے پہلے کے عیب کو دور کرنے کے لیے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا ہوتا ہے پہلے کے عیب کو دور کرنے کے لیے. امامت میں عیب ہوتا نہیں تو دور کہاں سے ہو؟ مارا گیا مرہب کا بھائی حارث، مارا گیا. اب مرہب نکلا، 2 خود، 2 زرے، 2 نیزے، 2 ترکش، 2 کمانے. کہتا ہے پورا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں. پہلے نام سے نام ٹکرایا. کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جیسے ہی حیدر سنا ویسے ہی وہاں سے بھاگا. کچھ سوچا کہ میں جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. نام سے نام ٹکرایا. کہا مرحب. انہیں نے کہا حیدر. عزیزان محترم، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں نعرہ حیدری کیوں بھیجتے ہیں؟ بات ہے سبحان اللہ ہم نے کہا بھیا مرحب کے عزیز داروں کو بھگانے کے لیے بھیجتے ہیں. تو عالم یہ ہے کہ نام سے نام ٹکرایا. اور اس کے بعد یہ رہوار پر بیٹھے تھے، خون پوچھ رہے تھے، تلوار کا خون پوچھ رہے تھے. آیا مولا علی پر. دیکھیے مجھے خیبر پڑھنا نہیں، مجھے تاریخ علمداری پڑھنا ہے. خالی ایک جھلک دیکھ لیجئے بس کہ جتنے فن یاد تھے اس کو. فن سپاہ گری کے خیبر کے علاقے کا سردار تھا یہودیوں کا، ہر اپلائی کر لیا مولا علی پر سارے وار. اب مولا علی نے کہا مرحب سے کہ تم میرا وار سنبھال. یہ کہہ کے اپنے رہوار کو پیچھے لے گئے بجائے آگے بڑھانے کے. دونوں طرف کے لشکروں کی سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور علی نے گھوڑے کو جلدی ایل لگائی اور مرحب کے پاس سے صفائی سے گزرے. زمانہ یہ سمجھا کہ علی کے وار نے خطا کی. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے وار نے خطا کی. کیا بات ہے. اب جو گر چھٹی اور مرحب کا رہوار آگے بڑھا گھوڑا تو پتا چلا کہ امام عادل نے ایک مرحب کے 2 بنا دیے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 بنا دیے. اور ادھر قلعہ کے دروازے کو بند کیا جانے لگا تو مولا علی نے جست کی، بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں باب خیبر میں ڈالی، آہستہ سے جھٹکا دیا. وہ 40 کے 40 پہلوان خندق میں پڑے تھے. دروازہ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر ٹکا تھا. کسی شاعر کا ایک قطعہ ہے مجھے بہت پسند ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں کہ لا فتح کی شان ہے بفرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی عیاں ہے قوت حیدر کے ساتھ. وہ تو یہ کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا ورنہ دیواریں بھی کھنچ آتی در خیبر کے ساتھ. عزیزان محترم، علمداری جنگ موتا میں جناب جعفر طیار نے علمداری کی. جنگ بدر میں لشکر اسلام کی طرف سے رسول نے علی کو علم دیا، مولا علی نے علمداری کی. جنگ احد میں علمدار لشکر اسلام علی تھے. جنگ خندق میں مولا علی کے ہاتھ میں علم تھا.
جنگ خیبر میں 40ویں روز مولا علی کو بلا کے علم دیا گیا. جنگ جمل میں جناب مالک اشتر نے علمداری کی. جنگ صفین میں جناب محمد حنفیہ نے علمداری کی. اور کربلا کی دوپہر میں ابو الفضل العباس نے علمداری کی. عزیزوں، آپ چاہے علمدار کہیے چاہے عباس کہیے، علمدار پہ علی نہیں یاد آتے، علمدار پہ جعفر نہیں یاد آتے، علمدار پہ مالک نہیں یاد آتے، علمدار پہ محمد حنفیہ یاد نہیں آتے، علمدار پر ہمیں بے ساختہ آقا عباس یاد آتے. کون عباس؟ ایک دوپہر میں ایسی علمداری کی. عزیزوں، آج چہلم گزر گیا. مولا نے آپ کا نام 40 کے زائرین میں لکھا ہے. بہت بڑا شرف ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس زمین پر ہو، جہاں انبیاء آتے ہیں، جہاں خاصان خدا آتے ہیں، جہاں ملائکہ آتے ہیں. اللہ نے اس زمین کو آپ کو شرف دیا کہ آپ آ کے حسین پر گریہ کر رہے ہیں. آپ حسین کا ماتم کر رہے ہیں، آپ عباس کا علم اٹھا رہے ہیں. عزیزوں، آپ کو معلوم ہے عباس صبح سے شام تک حسین کے ساتھ لاشیں اٹھائیں، صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے. جب عصر کا وقت آیا تو سکینہ بی بی بہت پیاسی تھی. حسین نے اجازت نہیں دی کیونکہ عباس کی 3 تمنائیں تھیں. مشیت نے عباس کو باب الحوائج بنا دیا، باب المراد، مرادوں کا دروازہ. عباس کی 3 مرادیں تھی. پہلی مراد یہ تھی، پہلی تمنا یہ تھی کہ حسین کے خیمے دریا سے نہ ہٹے. دوسری تمنا یہ تھی کہ شب عاشور لڑائی کی اجازت مل جائے. تیسری تمنا یہ تھی کہ سکینہ بی بی تک پانی پہنچ جائے. عزیزوں، تینوں تمنائیں پوری نہ ہوئیں تو مشیت نے عباس کو باب المراد بنا دیا. عباس کے دروازے پر آئے ہو، اللہ کو عباس کا واسطہ دے کے دعا کرو. اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا جو عباس کے واسطے سے مانگی گئی ہو. ہاں عزیزوں، میں ابھی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے یہ بات پڑھی کہ جس وقت حضرت عباس جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے 42 بچے حضرت عباس کو گھیرے ہوئے. سکینہ بی بی علم میں مشق باندھ رہی تھی. عباس سکینہ سے مشق لے رہے تھے اور علم میں مشق بند رہی تھی. پاکستان کے ایک شاعر گزرے ہیں، صابر تھاریانی، عجب شعر کہہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے مشق ہے لپٹی علم کے ساتھ، کچھ اس طرح سے مشق ہے لپٹی علم کے ساتھ، جیسے گلے چچا کے بھتیجی لگی. عزیزو، یہ علم مشق بھتیجی آج بھی چچا کے گلے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے چچا چلے آؤ. ہاں عزیزوں، یہ 42 بچے تھے جب عباس جا رہے تھے. تاریخ ان 2 بچوں کا پتہ بتاتی ہے. ایک سکینہ بی بی جو شام میں سو گئی، ایک امام محمد باقر جو واپس مدینے لوٹ آئے. آج آپ نے سب کا چہلم منایا، ان بچوں کا بھی چہلم منا لیجئے. جا کے ابھی پرسہ ان بچوں کا دیجئے گا جو عباس کو گھیرے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے ان بچوں کا کیا ہوا؟ 2 بچوں کا تو پتہ ملتا ہے، یہ 40 بچے کیا ہوئے. کچھ بچے خیموں میں جل کے مر گئے، کچھ بچے ناکوں سے گر کے مر گئے، کچھ بچے اس وقت مر گئے جب فاطمہ کے لال کے لاشے کو پامال کیا جا رہا تھا. ہاں آج چہلم ہے. آج کس کس کا چہلم ہے؟ آج
کس کس کا چہلم گزر گیا، آپ نے کس کس کا منایا. آج مسلم ابن عقیل کا چہلم، اس لیے کہ مسلم کا بھی چہلم ہو نہیں پایا تھا. اس مسلم کا چہلم جس کا سر کوفے کے دارالامارہ پر تھا، جس کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جا رہی تھی. آج قاسم کے لڑکپن کا چہلم، آج علی اکبر کی نوجوانی کا چہلم، آج عباس کی بھرپور جوانی کا چہلم، آج 6 مہینے کے ششماہے کا چہلم، آج کربلا کے 72 پیاسوں کا چہلم، آج اس کا چہلم جسے فاطمہ نے چکی پیس کے پالا تھا، جسے جبرائیل نے جھولا جھلا کے پالا تھا. عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس تمام ہے. آج ہی کے دن زینب کبریٰ کربلا پہنچی. پہلے زائر قبر حسین کے جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر آئے، جابر نے آ کے غسل کیا فرات میں، لباس احرام سے ملتا جلتا لباس پہنا، قبر حسین پر آ کے اپنے کو گرا دیا. کہا اے حسین تمہارے نانا کا صحابی آیا ہے، اے حسین جابر آیا ہے. یہ کہہ کے جابر نے گریا شروع کیا. تھوڑا وقت گزرا تھا، کسی نے کہا جابر ہٹو. جابر نے کہا کہ کس کی مجال ہے جو مجھے میرے نبی کے نواسے کی قبر سے ہٹائے. کہا جابر تمہیں معلوم نہیں محمد کی نواسیاں آ رہی ہیں، زینب کبریٰ آ رہی ہیں. جابر کا بازو پکڑا، جابر کو وہاں سے بہت دور لے کے گئے. عماریاں وہاں لائی گئیں جہاں پیاسوں کی قبریں بنی تھیں. زینب عماری سے اتری نہیں، زینب نے اپنے کو عماری سے زمین کربلا پر گرا دیا. کوہنیوں کے بھل چلتی ہوئی آئیں، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، ارے میرا حسین. خوب گریا ہوا. چوتھے امام نے کہ قبر کا تعارف کرایا. پھوپھی اماں، یہ میرا بابا حسین سو رہا ہے، یہ پائی نے پا میرا بھیا علی اکبر سو رہا ہے، یہ سینے پر میرا 6 مہینے کا ششماہ بھائی آرام کر رہا ہے، یہ گنج شہیدہ میں شہداء آرام کر رہے ہیں. خوب گریا ہوا. بیویوں نے خوب ماتم کیا. جب گریا ہو چکا تو ریتے گر میں کربلا پر زینب ہاتھ ٹیک کے کھڑی ہوئی. کہا میرے لال، ابھی آپ علم اٹھائیں گے نا؟ کہا میرے لال، میرے پردے کے محافظ عباس کو کہاں سلایا؟ کہا پھوپھی اماں عباس ذرا دور آرام کر رہے ہیں. کہا میرے لال مجھے لے چلو، میں قبر عباس پہ جانا چاہتی ہوں. آگے آگے سید سجاد چلے، اس کے پیچھے زینب کبریٰ چلی، اس کے پیچھے اور بیبیاں چلی. دریا کے قریب آئے جب چوتھے امام، ایک ننھی سی قبر تھی، ایک ننھی سی قبر تھی جیسے کوئی بچہ سو رہا ہو. کہا پھوپھی اماں یہ میرا چچا عباس سو رہا. زینب نے سید سجاد کے چہرے کو دیکھا. کہا میرے لال، میرا بھائی تو بلند قد کا تھا، جب وہ رہوار پر بیٹھتا تھا تو پیر زمین سے خط دیتے تھے. کہا کہ ہاں پھوپھی اماں صحیح کہا آپ نے، یہ کسی بچے کی قبر نہیں، میرے چچا عباس کی قبر ہے. جب میں چچا کے لاشے کو دفن کرنے دریا پر آیا تو پھوپھی اماں میرے چچا کے بازو قلم کر دیے گئے تھے، سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا، لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. میں نے ایک ننھی سی قبر بنائی، لاشے کے ٹکڑوں کو رکھا، بس زینب نے سر کے بالوں کو بکھرایا. کہا عباس تم یہاں سو رہے ہو. زینب بازاروں میں گئی، زینب درباروں میں گئی. اے عباس 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا. اے عباس تمہاری بہن کے سر پر چادر نہ تھی.
عزیزو بس مجلس تمام ہے. پھر زینب رکی، رک کے کہا کہ بھیا عباس ہم سے یہ نہیں پوچھو گے سکینہ کو نہیں لائی؟ بھیا سکینہ شام میں سو گئی. اے عباس تم دریا پر سو گئے، سکینہ شام میں سو گئی. عباس دریا سے نہائے، سکینہ شام سے. انا للہ و انا الیہ راجعون.